بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ سب سے پہلا قبیلہ جرہم مکۃ المکرمہ میں آباد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی وہیں ان کے ساتھ رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں آگے جا کر عدنان پیدا ہوئے اور عدنان کی نسل میں آگے جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب 3 حصوں میں بیان ہوتا ہے۔ پہلا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک ہے، دوسرا حصہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تک، اور تیسرا حصہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک ہے۔ تو عدنان کی نسل میں آگے جا کر ایک نام آتا ہے قصی کا۔ یہ عرب کے بہت بڑے سردار تھے اور انہوں نے ہی قریش کو حرم کی پاسبانی دلوائی تھی۔ انہی کی اولاد میں آگے جا کر نام آتا ہے ہاشم کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، اور ہاشم کا جو بیٹا تھا اس کا نام عبد المطلب ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی دادا ہے، اور ان کے بیٹے عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شجرہ نسب پر نظر ڈالتے ہیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پر نظر ڈالی تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ولد اسماعیل کو چنا، پھر ولد اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چن لیا، کنانہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے میرے گھرانے یعنی عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا، پھر ان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے۔ یہ اتنے سارے انتخابات، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے کیسے کیسے انتظامات، کہ اگر ہم نظر ڈالیں آپ حسب کے اعتبار سے اعلیٰ، نسب کے اعتبار سے اعلیٰ، مولد کے اعتبار سے اعلیٰ، محل ولادت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ سرزمین، یہ آپ کا حسب نسب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہے، پردادا، جن کا نام ہاشم ہے، تو ہاشم کا اصل نام عمر تھا۔ ہوا یہ کہ مکۃ المکرمہ میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ان ہاشم نے کیا کیا کہ شوربے میں روٹیاں چورا چورا کر کر اہل مکہ کو کھلائی، تو سخاوت کا گویا اظہار کیا۔ جب سخاوت کی تو ان کا نام عمر سے ہاشم ہو گیا، اس عمل کی وجہ سے گویا سخاوت ان میں پائی جاتی تھی۔ دوسرا کام ہاشم نے یہ کیا کہ قریش میں سب سے پہلے دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ سفر تجارت کے لیے قافلے روانہ کیے، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف، یعنی اپنے قوم کے ساتھ یہ اچھائی کی، ان کے تجارت کے لیے سفر شروع کروائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قریش کو یہ انعام یاد دلایا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ چونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما اور گرما کے سفر کے عادی ہو گئے تھے، اس لیے ان کو نعمت کے شکریہ میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ نے فرمایا اس اللہ نے ہی ان کو بھوک سے کھانے کو دیا اور خوف سے امن دیا، یعنی اللہ نے ان کو کتنی بڑی نعمت دی، رزق بھی دے دیا، امن بھی دے دیا۔ سب سے بڑے دنیا کے اندر یہی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، تو رزق اور امن دونوں مل گیا، اور یہ نعمت بھی ان کو ہاشم کے ذریعے سے ملی۔ پھر یہی ہاشم ہے، چونکہ تجارت کے قافلے انہوں نے روانہ کرائے تو یہ بھی تجارت کے لیے جاتے تھے، تو یہ تجارت کے غرض سے روانہ ہوئے۔ مدینۃ المنورہ جب یہ گئے تو انہوں نے وہاں پر جا کر مدینۃ المنورہ میں ایک خاتون سلمہ نامی خاتون سے نکاح کیا، چند دن مدینے میں رہے۔ اس کے بعد یہ فلسطین چلے گئے اور فلسطین میں غزہ میں جا کر ان کا انتقال ہو گیا، اور وہیں پر یہ مدفون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہے ہاشم۔ اور ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی سلمہ جو تھی مدینۃ المنورہ میں ہی تھی، اپنے میکے کے ہاں تھی، وہاں ان کا بیٹا پیدا ہوا،
یہ بچہ جو پیدا ہوا اس کے سر کے بال سفید تھے، اسی وجہ سے اس بچے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کے معنی بوڑھا، اور یہی وہ بچہ ہے جو آگے جا کے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا، جو حضور کے حقیقی دادا ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں ذکر کیا جائے گا۔ تو آج جو ہم نے یہ ذکر کیا آج کے اس مجلس میں، سب سے پہلی بار اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کو دیکھتے ہیں، آپ کے خاندان کو دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب کے اعتبار سے اعلیٰ، نسب کے اعتبار سے اعلیٰ، مولد کے اعتبار سے اعلیٰ، محل ولادت کے اعتبار سے اعلیٰ، یعنی اللہ نے آپ کو کتنا زبردست نسب عطا کیا۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو ہی دیکھتے ہیں، نام سے صرف دیکھیں، حالانکہ پردادا کا نام تو عمر تھا، عمر ہاشم مشہور ہو گیا۔ آج بھی حضور کے خاندان کو بنو ہاشم مشہور ہے۔ کیوں مشہور ہے؟ سخاوت کی وجہ سے، انہوں نے سخاوت کی تو آج وہ نام ہاشم کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی ذکر کیا کہ بھئی سخاوت کرو، سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، لہٰذا ہمارے اندر بھی سخاوت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ذات سے، ہمارے مال سے، ہمارے کہنے سے، بولنے سے، چلنے سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے، ہمیں بھی ہمارے اندر بھی سخاوت ہونی چاہیے۔ تو یہ سبق سخاوت کا ہمیں اس سے ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہاشم نے قوم کے لیے کتنا بڑا کام کیا کہ اپنے قوم کے مقتدا تھے، تو قوم کے لیے رزق کے مسئلہ حل کرنے کے لیے تجارت کے سفر گرمی سردی میں جاری کروائے، اور اللہ نے قرآن میں اس نعمت کا سورہ قریش میں ذکر کیا، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے، کوئی بڑا عہدہ دیتا ہے، کوئی خاندان کا بڑا ہے، کوئی قوم کا مقتدا ہے، کوئی بڑے عہدے پر ہے، اس نعمت سے اللہ نے اس کو نوازا ہے، تو اس نعمت کو صحیح استعمال کرے، اپنے خاندان کو فائدہ دے، اپنے قوم کو نفع دے، اپنے قوم کے کاروبار کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تجارت کے لیے آسانیاں پیدا کرے، قوم کے لیے شہر میں امن و امان کی صورت پیدا کرے، تاکہ قوم امن سے رہے اور قوم ترقی کی طرف آگے بڑھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت فرمائی، سید القوم فی السفر خادم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے، وہ قوم کے مسئلے حل کرتا ہے، خاندان کا بڑا خاندان کے مسئلے حل کرتا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے، اور جب ہم یہ کریں گے تو اللہ نے اس نعمت کے شکریہ بھی پھر اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، فرمایا اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کام کرے گا اللہ اسے زمین میں جمع دیں گے، جو لوگوں کو نفع دے گا اللہ اس کو نفع دیں گے۔ دیکھیں اپنے نفع کے لیے تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے، اصل تو انسان کے اخلاق یہ ہے کہ اپنے نفع کے ساتھ دوسرے کو بھی نفع دینے والا ہو، دوسرے کو بھی ترقی دینے والا ہو، دوسرے کو بھی آسانی پیدا کرنے والا ہو، آگے بڑھانے والا ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہماری ذات کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچائے، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی، پہلانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب